أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على علي بن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان کرام مرتبہ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر ہماری پیروی کرو اور اس ہماری پیروی کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بعد جب محبت اللہ کرنے لگے گا تو پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہ مٹا دے گا، اور اللہ ہی سب سے زیادہ گناہوں کا بخشنے اور مٹانے والا ہے، اور وہی رحمت کرنے والا بھی سب سے زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میں نے 2 مجلسیں پیش کی جس میں یہ آپ کے سامنے بتایا کہ ان مجالس کا موضوع قرار پایا کہ حقیقت دین محبت. تو در حقیقت دین جو ہے وہ اصل محبت ہے، اور وہ محبت لفظ عام جو ہے وہ تمام محبتیں جتنی بھی دین میں محبتوں کا تذکرہ ہے ان ساری محبتوں کی برگشت اور بازگشت پلٹ ان کی اللہ کی محبت ہے. لہذا اگر رسول سے محبت کی گئی تو وہ بھی رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے. امام سے محبت کی گئی تو وہ بھی
اماموں سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے۔ تو تمام محبتیں دین کے ارکان و احکام سے اگر محبت کی گئی تو وہ محبت اور ان کا پاس و لحاظ و احترام بجا لایا گیا تو در حقیقت وہ محبت خدا ہے۔ تو ان ساری محبتوں کا کہ جو دین کے اندر جن کا تذکرہ ہے اور مختلف جہت سے یہ محبتیں لازم آتی ہیں، مثلا قرآن مجید یہ خود ایک اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اس سے بھی محبت آپ کو الفت اور محبت اور اس کی طرف بھی آپ کو توجہ التفات مگر محبت کے ساتھ کرنا لازم ہے اور فرض ہے، اس لیے کہ کلام الہی اور اللہ کی کلام سے محبت کرنا خود دلیل ہے کہ یہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی بد احترامی کرنا، اس کے خلاف کلمات ادا کرنا، اس کا احترام بجا نہ لانا، یہ جو ہے وہ اللہ سے عدم محبت کا اظہار ہے، اور اسی لیے مختلف مقامات پر قرآن نے پیش کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ تہذیب سے پیش آئیے، احترام کیجیے اور بد احترامی سے پیش نہ آئیے۔ تو اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ دو طرح کا تقوی ہوتا ہے قرآن نے بیان کیا، ایک تقوی یہ ہے کہ عمل سے اعضاء اور جوارح کا تقوی ہے، یعنی اپنے اعضاء اور جوارح کو آپ نے بچایا اللہ کی نافرمانی سے، تو ایک تقوی یہ ہے۔ اور ایک تقوی یہ ہے کہ اپنی فکر اور اپنے دل کو آپ نے ان تمام آلائش سے جو اللہ کی نافرمانی کا خیال پیدا کریں اس سے بچائیں، اس کا نام ہے تقوی قلوب۔ جو دل کا تقوی پیدا ہوتا ہے اور تقوی قلوب ہے، اس کی اللہ نے مثال میں لے آیا ہے کہ اگر اللہ کی نشانیوں کی آپ احترام بجا لائیں، تعظیم کریں، تو آپ کے دل میں یہ تقوی پیدا ہوگا۔ یعنی کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے افکار و فکر جو ہیں وہ کبھی ان تمام گندگیوں کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کی نشانیوں کے احترام کی وجہ سے۔ اور کوئی کسی کا احترام اس وقت تک زور زبردستی نہیں ہے، جب تک کہ لگاؤ نہ پیدا ہو کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ احترام کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ لگاؤ پیدا ہو اس کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ منافق ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بھی، البتہ یہ کہ وہ منافق کہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے وہ اعتقادی منافق کی بات ہے۔ اعتقادی منافق یہ ہے کہ دل میں کفر رکھتا ہے اور ظاہر زبان پر وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ لیکن عملی منافق جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا احترام کر رہا ہے ظاہر میں، اور دل میں اس کو کوئی کسی قسم کی ذرہ برابر الفت اور محبت نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ دھوکے ہو جاتے ہیں اس طرح کے منافقوں کی وجہ سے۔
میرا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ظاہر میں احترام کر رہا ہے یہ بھی بغیر کسی لگاؤ کے نہیں ہے، اس میں بھی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن لگاؤ بہرحال ہے، یا کوئی مقصد پوشیدہ ہے یا کوئی ہدف پوشیدہ ہے، مقصد اور ہدف کی وجہ سے وہ احترام بجا لا رہا ہے کہ وہ مقصد اس کا جو ہے خراب نہ ہونے پائے، اس لیے وہ بجا لا رہا ہے۔ ظاہراً دل میں اس کے کوئی محبت اور الفت نہیں ہے، مگر اس ہدف اور مقصد کی بنیاد پر بہرحال وہ ادھر توجہ دیتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اسلام نے اس کی بھی جو ہے اہمیت رکھی ہے کہ چونکہ بھلے سے اس کے دل میں کوئی جو ہے وہ محبت نہیں تھی، مگر اس کے پیش نظر کہ اتنی دیر کے لیے ہی صحیح وہ جھکا اور احترام جو بجا لایا وہ بھی اجر کے قابل ہے، اسے بھی دے دو، اجر میں لے آؤ، اس کو بھی ہم اجر دیں گے۔ اب یہ بات اور ہے کہ اجر تو دینے کو تیار ہے، مگر جب عمل تولا جائے گا تو پھر اخلاص کی بات آئے گی، تو اخلاص مانے ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا بہت سے تاریخی واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ جس میں پیغمبر ان سب کا بھرپور طریقے سے احترام کرتے تھے اور لحاظ کرتے تھے تاکہ قوانین کی پابندی ہو سکے، کسی بھی اعتبار سے کہیں سے نبی کی سیرت پر اعتراض نہ آ سکے۔ حد یہ ہے کہ نبی اتنا جانتے ہوئے کہ ان میں کون نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کون نبی سے الفت نہیں کرتا ہے، کون نبی کا موافق ہے کون نبی کا مخالف ہے، اس کے باوجود نبی کبھی بھی تفریق نہیں ڈالے، نگاہ تک بھی رکھی ہے تو کسی ایک پر زیادہ دیر تک نہیں رکھا کہ ظاہر میں کسی کو اعتراض ہو جائے۔ تو اس کو محبت ہم سے ہے، اس کو الفت ہم سے ہے، تو ہم کو بھی اس سے الفت ہے دل میں، لیکن ظاہر نظریں جو ہیں یہ نہ سمجھ لے دوسرا کہ ان کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ہمیں کم توجہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی عدالت کے خلاف انگلی نہ اٹھنے پائے، اس لیے نبی نے کیا ہے تاکہ ہماری سیرت میں کسی کو یہ شک نہ پیدا ہو کہ ہم نگاہ برابر کی نہیں ڈالتے۔ اب آپ سوچئے کہ اصحاب کے درمیان بھی نگاہ ڈالتے تھے تو برابر کی نگاہ ڈالتے تھے تاکہ عدالت میں کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ اتنا زیادہ نبی جو ہے وہ اپنے سیرت کے تحفظ میں لگا ہے کہ آنے والی نسل کو قیامت تک موقع نہ مل سکے کسی جہت سے کہ ہم میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے، نہ تنہا مسلمانوں کو، غیر مسلمان کو بھی۔ لہذا اس قدر اپنی عملی زندگی میں آپ نے حفاظت کیا ہے اور روشن اور واضح، بس یہ ساری چیزیں تاریخی مطالعے کے بعد آپ کو روشن کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ کیوں ایسا نبی کیا، اس لیے کہ اللہ کے تمام تر صفات کمال و جلال کا جاذب تھا، کیونکہ اللہ کے صفات کمال و جلال کا جاذب ہے اور ایسا عمل کر کے دکھایا ہے، ایسی سیرت پیش کی ہے، تب دنیا کے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اگر اللہ سے تمہیں الفت و محبت ہے تو پھر میری تم پیروی کرو، اور رسول کی پیروی معیار محبت الہی قرار پائی۔
اگر اس کی پیروی کرو گے تو دو طرفہ سمجھا جائے گا۔ اتباع رسالت سے یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ سے محبت رکھی ہے تبھی رسول کی پیروی کر رہا ہے، اور اتباع رسالت سے یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا پیرو ہے۔ آیت نے یہی بتایا کہ جب رسول کی پیروی کرو گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب رسول کی پیروی کی آیت مدینے میں آ کے نازل ہوئی ہوگی، اور مدینے کی زندگی 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، اس وقت کی زندگی نہیں ہے جو اول کی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا، اس میں بھی 13 برس مکے میں رہے، مگر یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ جب مدینے میں آئی، مدینے میں لوگوں کو اطلاع ملی کہ تم پیروی کرو رسول کی اگر محبت رکھتے ہو تو۔ یا مکے کی نازل شدہ ہے، کہاں کی ہے؟ آخر یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ اگر مکے کی تھی تو مکے میں اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہیں تو کافرین سے یہ خطاب کرنا کوئی معنی نہیں ہے۔ کافرین سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر مکے کی یہ آیت ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر کافرین سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو پھر یہ مانیے کہ اس دور میں بھی کچھ مومن تھے جو نبی کی پیروی کر رہے ہوں گے یا کرنے کے قابل ہیں، تبھی ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو مدینے کی آیت مانیے۔ اب اگر کوئی شخص مکے کی زندگی میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنا کردار اتباع نبی اتنا ظاہر کر دے کہ روشن تاریخ لکھے کہ یہ متبع ہے، یہ پیروکار ہے، اور پھر آیت نازل ہو تو یہ کہا جائے گا اس کی مدح میں نازل ہوئی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ بحث میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ آیت مکے کی ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ مدینے کی ہے۔ چونکہ سورہ آل عمران میں ہے، دیکھیے قرآن مجید جتنا نازل ہوا ہے وہ سب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنا نازل ہوا پورا کی پورا وہ سارا موجود ہے، مگر یہ نہیں یقین کہ اس سورے میں جو یہ آیت ہے لازماً یہیں پر نازل ہوئی تھی کہ کہیں اور نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اگر ترتیب اس طرح ہوتی تو اقرا باسم ربک اس کو پہلے لکھنا چاہیے تھا، جو پہلی آیت تھی، اور الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت تھی، تو اس کو مائدہ میں نہیں لکھنا چاہیے تھا، سب سے آخر میں والناس کی جگہ پر لکھنا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ آیات کی ترتیب وہی ہے یا وہ نہیں ہے۔ ظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ آیت کہیں اور کی ہو اور یہاں ہو، اور بھی بہت سی بحثیں، مگر اسے تحریف نہیں کہتے۔ تحریف کے معنی یہ ہیں کہ آیتوں کے معنی بدل جائیں، اس طرح آیتیں لکھی جائیں کہ ان کے معانی بدل جائیں، الفاظ بدل جائیں، اور آیتیں کم ہو جائیں، اور بعض لوگوں کے نظریے کے حساب سے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا، آیتیں بڑھ جائیں۔ کہتے رسول اللہ، بخاری والے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نماز کی حالت میں قرات فرما رہے تھے، 2 آیتیں جو ہے شیطان نے اور القا کر دی، جو 2 آیتیں اور بڑھا دی رسول اللہ نے۔
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رسول کے پاس اللہ ہی کا کلام نہیں اس قرآن میں، علیہ باللہ شیطان کا بھی کلام اضافہ ہو گیا۔ تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نبی کے اوپر شیطان کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے ممکن ہے کہ اضافہ کر دیں، کم کر دیں، وہ اپنی خبریں لیں قرآن سے متعلق۔ لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جتنی آیتیں اللہ نے نبی پر نازل فرمائی تھیں وہ ساری آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں نہ کم ہوا نہ اس میں کچھ زیادہ ہوا۔ فقط یہ ضرور ہے کہ ترتیب وہ نہیں ہے جیسے نازل ہوئی تھی۔ اگر ترتیب بھی ویسی ہوتی تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سورہ حمد کب نازل ہوا اور کس جگہ نازل ہوا، اور سورہ حمد سب سے پہلے رکھ دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ نماز میں قراءت اس کی ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو پہلے رکھ دیا گیا۔ بھیا نماز میں قراءت کرنا کوئی ضروری نہیں، سورہ حمد نہ پڑھیے، کوئی اور سورہ پڑھیے، کہا نہیں، رسول اللہ نے یہی کیا ہے اور یہی حکم دیا ہے، سورہ حمد ہی پڑھا جائے گا۔ تو سورہ حمد کی قراءت ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن میں سب سے پہلے اولویت حاصل ہو گئی۔ بھائی کہے اولویت حاصل ہو گئی، ان کا چونکہ یہ افضل ترین سورہ ہے اور افضل ہونے کی وجہ سے اللہ نے افضل قرار دیا ہے، اس لیے نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے اور قراءت ہوتی ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور یہ قرآن خلیفہ ثالث کے زمانے میں جمع ہوا ہے، اس وقت یہ پہلے لکھا گیا اس میں، تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لکھنے کی وجہ افضلیت تھی۔ تو اگر کوئی چیز افضل ہو تو اس کو پہلے رکھا جاتا ہے، تو اب جو بھی افضل ہوگا وہی خلافت میں بھی پہلے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا آیت جو ہے ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہے وہ بحث یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مکے کی ہے کہ مدینے کی ہے۔ اگر مکی ہے تو یہ مانیے آپ کہ کافرین کو خطاب نہیں کر سکتا اللہ کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت ہو تو میری پیروی کرو۔ ارے کافرین تو کہاں محبت رکھ رہے ہیں، وہ تو پہلے سے انکار کر رہے ہیں۔ جب انکار ہی کر رہے ہیں تو ان سے بار بار یہ کہنا کہ اگر محبت ہو، اگر محبت ہو، ارے کہاں محبت تو ان کو ہے جو ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر مکے کی ہے تو کافرین سے خطاب نہیں، مومنین سے ہے، تو مانو کہ اس وقت مومنین تھے۔ جو مومنین تھے، اب آپ خود سوچئے کہ جو مومنین تھے ظاہر ایمان لے آئے تو پیروی کی ضرورت ہوئی ان کو، تو ان سے کہا گیا۔ اور یا یہ مانیے کہ مدینے کی ہے تو مدینے میں بہت سے تھے مسلمان اور گڑبڑیاں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ سے محبت ہے مگر نہیں مان رہے تھے، رسول اللہ کے عمل کو نہیں دہرا رہے تھے، تو اللہ نے پابندی لگائی کہ بھائی پیروی ان کی کریے، صرف ان کی پیروی کیجئے، کسی اور کی پیروی مت کیجئے۔ اور ایک معیار بنایا کہ محبت الہی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہو۔ تو اگر مدینے میں نازل ہوئی تو مومنین کے لیے ہے، درست ہے، لیکن ایک معیار تو مل گیا نا کہ محبت کی پہچان اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی اطاعت مسلسل کرتا جائے وہ محبوب خدا رہے گا۔ تو پہلا تو نقطہ آپ کو سنا دیا، آپ دوسرا سنیں کہ جو بھی اطاعت اور اتباع میں اس قدر راسخ ہو جائے کہ وہ صرف رسول کی اطاعت کرے تو وہ محبوب خدا ہوگا،
گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوگی، اس کے بعد جب عمل کریں گے تب محبوب خدا بنیں گے۔ لیکن جو پہلے سے رسول کی اطاعت کرتا چلا آ رہا ہے تو اس وقت وہ محبوب خدا بنا ہوا ہے۔ تو نزول آیت سے پہلے جس نے بھرپور اطاعت کی ہے وہی جو ہے محبوب خدا ہے۔ اب کس نے کی ہے؟ کہا وانظر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ تو پیغمبر نے اس وقت حکم دیا کہ یا علی عبد المطلب کے اور بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کرو، اور علی نے جمع کیا۔ ابو طالب کے گھر میں جمع کیے گئے سب۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول نے کہنا شروع کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور یہ دین لے کے آیا ہوں، اور جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک نہیں 3 دفعہ تقرار کیا اور ایک نہیں 3 دفعہ دعوت کی۔ ہر تینوں میں مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کی تمام تک رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا آپ بیٹھ جائیے۔ تینوں دفعہ یہ ہوا، پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ جب تیسرے دن یہ ہوا تو فرمایا کہ یہ میرے وصی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔ جب یہ کہہ لیا تو ایک اس میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے ابو طالب سے کہا ابو طالب ابھی تک تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ تو معلوم ہو گیا کہ کافرین بھی دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب مستقل متبع نبی تھے۔ توجہ کریں آپ، جب کافر گواہی دے رہے ہیں کہ نبی ابو طالب جو ہیں نبی کے مستقل، کہیں ایک ذرہ شک نہیں ہے ان کے پیرو ہونے میں، تو یحببکم اللہ، تو پہلا محبوب الہی جو ٹھہرا اس کا نام ابو طالب بن گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک آیت کے حصے میں ایک ہے، 3 پہچان اللہ نے رکھی ہے اس دین کی۔ اس دین کے قبول کرنے والے، پہلا یہ ہے کہ حق دین جو ہے اور حقیقت دین وہ محبت الہی ہے، اللہ کی محبت، یہی اصل دین ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اصل دین یہی ہے کہ محبت الہی۔ اللہ نے کہا بھی یہی کہ اگر محبت ہے اللہ سے تو ان کی پیروی کریں۔ میں اپنی بات کو یہاں پر کامل کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دفعہ زور دیا آپ کے سامنے کہ ابو طالب کو کافروں نے کہا کہ آپ ابھی تک اپنے بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے اور اب اپنے بیٹے کی پیروی کرو۔ تو پیروی بھتیجے کی کب ہوگی؟ جب اللہ سے محبت ہو تب ہوگی۔ تو کافرین بتا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ سے دشمنی کیے ہوئے تھے، لیکن ابو طالب پہلے سے اللہ سے محبت کر رہے تھے۔ جو دشمنی کرے وہ کافر ہے، جو محبت کرے وہ مومن ہے۔ تو کافر خود ہی ایمان ابو طالب کا اعلان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا یہ ایک آپ دیکھیں ایک محبت الہی جس کے دل میں ہے، یہ حقیقت دین ہے، اور اس کی پہچان پیروی رسول ہے، ایک اتباع رسول۔ جو بھی متبع رسول ہوگا سمجھا جائے گا کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ دوسری پہچان محبت خدا ہے، اگر محبت کرے خدا اس سے تو یہ پہچان ہے کہ واقعی یہ متبع رسول ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ احترام رسول ہے۔ اگر رسول کسی مومن کا
اس طرح احترام کر رہا ہو جیسے اس اطاعت اور اتباع کے شرط سے احترام رکھی گئی ہے، تو پہچان ہوگا کہ یہ متبع نبی ہے۔ کوئی مسلمان کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تینوں معیار ڈھونڈے ہیں آپ، تینوں قرآن نے بتایا ہے کہ اگر اتباع نبی کرے گا تو اس کی کیا پہچان ہے۔ پہلی پہچان یہ بتائی قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں کہا کہ من فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے ہماری پیروی کی، اتباع کیا، فإنہ منی، وہ ہم میں سے ہے۔ یہ پہلی پہچان ہے، جس نے بھی اتباع کیا ہماری، رسول کہہ رہا ہے، جس نے بھی اتباع کیا ہماری، فإنہ منی، وہ ہم میں سے ہے۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ یعنی قرآن پہلا معیار دے رہا ہے کہ اتباع نبوت کرنے والا پھر نبی میں سے ہو جائے گا۔ توجہ رہے آپ کو؟ دوسری پہچان کہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی اگر کہے کہ ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ ایسے کہ اللہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں سے تیری پیروی کرتے ہیں ان کے لیے تو جھک جایا کر۔ تو اب تین صفتیں اللہ نے بیان کر دی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ میں سے ہے۔ اب پورے تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو نبی نے کہا ہو کہ یہ مجھ میں سے ہے۔ توجہ کریں آپ، صرف ایک نہیں 5 کے لیے فرمایا علی منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، اور فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، منی یعنی سب کو اپنے میں سے بتایا۔ تو کسی ایک صحابی کو نہیں کہا۔ آپ توجہ رکھیے گا، تاریخ میں صرف ایک صحابی ایسا گزرا ہے کہ جس کو کہا مگر منی نہیں کہا، کہا منا۔ بات نہیں بتانا چاہا کہ آل میں اور اصحاب میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اصحاب اور آل میں فرق پہچانو کہ جو منی ہے وہ آل ہے اور جو منا ہے وہ اصحاب ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یعنی کیسے فرق اس میں آیا؟ دیکھیے، جب تک منی کی بات ہے وہاں معنی یہ ہے کہ یہ اطاعت پیغمبر میں ہے، اور جب منا کی بات ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے منی تھے ان سب کی اطاعت میں یہ ہے۔ تو صحابی واقعی وہ ہے، نبی بتا رہا ہے کہ جو مجھ میں سے ہیں ان کی اطاعت کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی واقعی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایک پہچان تو یہ بتائی کہ وہ مجھ میں سے ہو، اور ظاہر ہے کہ نبی کی اطاعت کرنے والا نبی میں سے ہو، اور جب نبی میں سے ہوگا تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اب جب اللہ محبت کرے گا تو اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ محبت کر رہا ہے تو یہ پیرو نبی ہے، اور اگر محبت نہیں کر رہا ہے تو پیرو نبی نہیں ہے۔ دوسری پہچان تھی۔ اب اس کے لیے آپ قرآن ڈھونڈیے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس معیار کے مطابق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، سورہ مائدہ۔ اے ایماندارو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے وہ پلٹ جائے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک قوم لے کے آئے گی کہ يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ سب اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے۔
تو بھائی معیار تو یہی ہوا نا کہ اگر اللہ کی محبت ہو تو پیروی رسول کر. پیروی رسول پہچانے کیسے کہ کس نے کیا؟ اللہ اگر اس سے محبت کر رہا ہو تو یہ دلیل عتم ہے کہ یہ پیروی رسول مکمل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اتباع کرو گے تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ اگر محبت کر رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ صحیح پیروی ہم نے ادا کی ہے، تبھی تو محبت کر رہا ہے، ورنہ کرے گا نہیں. اب محبت اللہ کے کرنے کا معیار جو تھا وہ اتباع تھا، اور اتباع کے پہچاننے کا معیار محبت کرنا اللہ کا اس شخص سے تھا. تو کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سوائے ان کے کہ ایک قوم کو اللہ نے پیدا کیا. کہا کہ ایک قوم لانے والا ہے کہ جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب یہ قوم کون سی ہے؟ تو آیت خیبر میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں پر نبی نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. ہم کل اس کو علم دیں گے. کہ یہاں تک صفت بیان کرنے کے بعد فرمایا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّ، اور اس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ، اور وہ اللہ سے، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ایک قوم لائیں گے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اس قوم کو نبی نے خیبر میں علم دے کے پہچنوایا. یہ کون ہے جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بس دو پہچان ہوئی. ایک یہ کہ اتباع کرنے سے رسول کا جز قرار پائے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اتباع کرنے کی کہ یہ متبع رسول ہے، واقعی محبت خدا ہے، یعنی اللہ خود اس سے محبت کرے گا. اور تیسری پہچان جو بیان کی کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ من لمن اتبعک من المؤمنین. کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو، جناح کہتے ہیں ان کو، ان کندھوں کو، ان کو، اپنے ان بازوؤں کو تم جھکاؤ، ان کے لیے جھکاؤ. لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین میں تمہاری پیروی کر رہے ہیں. اب نبی نے کس کے لیے یہ کندھے جھکائے؟ آپ بتائیے پوری تاریخ میں کس کے لیے نبی جھکائے یہ کندھا؟ کون کندھوں پر سوار ہوا؟ ایسے تو سوار نہیں ہو جائے گا. جس کے لیے جھکایا وہی سوار ہوا. تو بس وہی متبع ہے مومنین میں نبی کا. اب دو جگہ ملا، مسجد رسول میں اور مسجد خدا میں. مسجد رسول میں حسنین کے لیے کندھے جھکائے اور ان کو سوار کر لیا، اور مسجد خدا میں بیت اللہ الحرام میں علی کے لیے جھکے، علی سوار ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اتباع واقعی کرنے والے تھے وہ یہی لوگ تھے، کوئی اور نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس تین پہچانیں ابھی تک آپ کے سامنے آئیں کہ صحیح معنوں میں جو اتباع رسول کرنے والے تھے
اب اگلا جملہ ہے کہ یحببکم اللہ، تو یہی محبوب خدا قرار پائے جو صحیح پیروی کرنے والے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس عظمت کا انسان ہے کہ جب پیرو ہوا تو اللہ نے فرمایا، رسول اعلان کرا، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ مجھ سے کے معنی کیا ہے؟ آپ مجھ سے ڈھونڈیے کہ کیسے مجھ سے بنے گا۔ ایسے بنے گا کہ جیسے ہم کہہ دیے کہ ہم میں سے ہے، تو آپ بس معنی سمجھے کہ ہم میں سے ہے۔ ہم میں سے کہ کیا معنی؟ یعنی جو ہماری ذات ہے، جو ہماری خود ذاتیات ہے، وہی ذات و ذاتیات اس کی ہے۔ یہ نہیں کہ خالص ہم میں سے ہے، گروہ میں سے ہے، ایک گروہ بنایا ہم نے، اس گروہ میں سے ہے۔ اگر گروہ کہا کہ ہمارے گروہ میں سے ہے تو نبی کا گروہ نبوت تھا، تو پھر نبوت کے گروہ میں سے ہونا چاہیے، تو پھر اس کو ہم نبی ماننے لگے۔ اگر نبی ماننا ہے، نبی ماننے لگے تو کہیں گے آپ غلو کر رہے ہیں، ان کو نبی بنائے دے رہے ہیں۔ نبی نے تو خود ہی کہا ہے کہ ہمارے علاوہ اور پھر ہمارے بعد نبی نہیں ہے، تو پھر یہ نبی نہیں، گروہ میں سے نہیں ہے۔ پھر جب گروہ میں سے نہیں ہے تو ذات مراد ہے کہ یہ ہماری ذات میں سے ہیں، تو نبی کی ذات میں سے ہوگا۔ تو نبی کی ذات ہونے کے کیا معنی ہیں؟ کہا بھئی یہی تو سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اسی لیے ہم نے ایک لفظ الگ الگ استعمال کیا کہ یا علی انتا، اے علی آپ لحم ہیں ہمارے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، آپ ہمارے گوشت ہیں، آپ ہمارے خون ہیں، ہم آپ کے گوشت ہیں، ہم آپ کے خون ہیں۔ ہم میں سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اعضا جوارے تک ہمارے آپ کے ہیں اور آپ کے ہمارے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب اس کے معنی ہو گئے کہ ہم میں سے ہے۔ تو جب ہم میں سے کہا تو معنی ہے کہ ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ان کا ہاتھ ہے، ان کا جسم ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم ان کا جسم ہے، ان کا گوشت ہمارا ہے، ہمارا گوشت ان کا گوشت ہے، ان کا خون ہمارا خون ہے، ہمارا خون ان کا خون ہے۔ یہاں تک کہا رسول نے، اور اللہ نے کہا کہ تمہارا نفس بھی ہے۔ وہ اس وقت کہا جب مباہلہ میں بلوایا تو کہا تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو اب یہ بھی بتا دیا کہ ظاہر بھی علی کا نبی کا ہے اور باطن بھی علی کا نبی کا ہے۔ توجہ کریں آپ، تو ظاہر بھی علی جو ہے نبی ہے، باطن بھی علی کا نبی کا ہے۔ توجہ کریں آپ، جب ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں نبی کا ہو گیا، توجہ کریں آپ، تو اب تو کوئی فرق نہیں آئے گا کسی اعتبار سے۔ سوئے گا بھی تو نبی جیسا، جاگے گا بھی تو نبی جیسا، بولے گا بھی تو نبی جیسا، کھائے گا بھی تو نبی جیسا، چلے گا بھی تو نبی جیسا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہر چیز نبی جیسی، بلکہ جیسی میرا لفظ جو ہے غلط ہے، بس بے عین نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منی میرا جز ہے، منی جز ہے۔ آپ نے سنا نا کہ فنفخت فیہ من روحی، میں اپنے روح میں سے ڈال دوں گا۔ تو اب وہاں پر نسبت دی اللہ نے، وَإِلَّا مانیے کہ اللہ کے پاس بھی روح ہے، تو یہاں پر معلومہ نسبت دی، یہاں نسبت نہیں ہے، یہاں عینیت بیان کر رہا ہے کہ مجھ جیسا نہیں بلکہ میرا ہی حصہ ہے۔ تو میں یہاں تک لے آیا کہ ہر چیز اس کی، ظاہر بھی نبوت کی، باطن بھی نبوت کی، ہر چیز اس کی اپنی نہیں ہے، سب نبی کی ہے، اور جو بھی ہے نبی نے اسے کہہ دیا یہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو اب ہر چیز نبی کی ہو گئی اس کی۔ اسی لیے معروف داستان ہے کہ جب سب کو، صحابیوں کو
ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو سب کو بنا دیا، مولائے کائنات کو نہیں بنایا۔ تو ان لوگوں نے لکھا کہ مولائے کائنات کو بڑا آخر تک رکھا، اب وہ سوچتے رہے کہ ہمیں نہیں بنا رہے کسی کا بھائی، تو لوگوں نے تان دیا کہ بھئی ہمیں تو بنا دیا، ہمارے تو یہ بھائی ہیں، ان کے وہ بھائی ہیں، ان کے وہ بھائی ہیں، تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اب انہوں نے بڑے شد و مت سے لکھا کہ بڑا قلق گزرا علی ابن ابی طالب کو، کہا یا رسول اللہ روتے ہوئے کہ آپ نے مجھے بھائی نہیں بنایا۔ کہا کیوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا آپ نے سارے لوگوں کو بھائی بنایا تو ہمیں نہیں بنایا۔ ان کہا وہ اصحاب تھے نا، تو اصحاب کو اصحاب کا بھائی بنا دیا، اب تم کو میں اپنا بھائی بناتا ہوں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں یہاں بھی اور وہاں پر بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اصحاب نہیں تھے، اگر اصحاب ہوتے تو اصحاب کا بھائی بنایا جاتا، آپ جس کے بھائی ہیں اس کا بھائی بنا دیا گیا۔ تو یہ اپنا بھائی کیوں بنا؟ بھائی بھائی کیوں کہتے ہیں سگے کو؟ دیکھیں نسبت میں جب آتے ہیں تو مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب میں یہاں یہی سمجھ رہا ہوں کہ رسول اتنا ہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو بھائی بنا رہے ہیں، یہ بنانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہے نہیں اصلی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ کی آیت آئی ہے، لہذا مومن مومن بھائی ہوتا ہے۔ اعلان کر رہے ہیں یہ بھی مومن آپ بھی مومن، یہ بھی مومن آپ بھی مومن، لیکن بھائی اصلی جو ہوتا ہے وہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کیا بنانے کی ضرورت ہے؟ وہاں اور اصلی ہوتا کون ہے؟ اگر ظاہر دنیا میں دیکھیے تو ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والا ایک ہی چیز ہونی چاہیے، باطن دنیا میں روح نزدیک ہونی چاہیے۔ یہاں ظاہر بھی علی کا یہ ہے کہ خون بھی ایک ہے، گوشت بھی ایک ہے، جسم بھی ایک ہے، اور باطن بھی یہ ہے کہ انا والی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور کے دو حصے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اطاعت اور اتباع نبوت اصل کرنے والے کائنات میں جو متبع اور پیروکار تھے وہ یہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں ایک لمحے کے لیے بھی پیروی نبوت میں کمی نہیں کی، اتباع نبوت میں تھوڑا بھی چھوڑا نہیں، فرق نہیں کیا، اور اس اطاعت کا وعدہ کیا اول دن ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ ہی کے قدم بقدم ہیں۔ تو وعدہ کیا تو وعدے کو نبھایا، آخری دم تک نبھاتے رہے۔ جو بھی رسول نے کہا وہی کیا، جو رسول نے منع کیا اسے نہیں کیا، جب رسول نے جیسے کہا ویسے کیا، رسول نے منع کر دیا نہیں کیا، مگر جہاں تک اتباع رسالت ہے وہ صرف و صرف وہیں تک اتباع رہے گی۔ لیکن اعتقاد پر اگر بات آئے گی تو اللہ نے بھی کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی پیروی کرو، یہاں تک کی پیروی کرو، کچھ نہ کہو حتیٰ کافر کی بھی، لیکن اگر ہماری بات آ جائے، ہماری مخالفت کر رہا ہو تو پھر بات نہ سننا۔ اور دیکھیں مثال کے لیے حضرت ابراہیم سامنے چچا کا کہنا مان رہے تھے، ہر چیز مان رہے تھے، لیکن کب انکار کر دیا؟ جب ابراہیم نے اپنے خدا کی توحید بیان کی اور اس نے انکار کیا تو اب بگڑ گیا لہجہ، کہا ابھی تک جو ہے ہم تم سے نرمی سے پیش آ رہے تھے، لیکن آج ظاہر ہو گیا کہ تم دشمن خدا ہو، لہٰذا ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں، ہم تم سے نتبرہ تبرہ کرتے ہیں، تم سے ہم دور ہیں۔ کیوں تبرہ کرتے ہیں؟ کیوں دور رہتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں؟
اس لیے کہ تم دشمن خدا ہو۔ تو بات معلوم ہے، صاف ہے، روشن ہے کہ جہاں دشمن خدا کی بات آئے وہاں تبرہ کرنا ہے۔ نبی جو ہے وہ بھی پیروی کے مقام سے ہٹ جاتا ہے، دشمنی آئی تو تبرہ ہو جائے، بالکل جدا ہو جائیں گے۔ اگر جدا آخر تک نہ ہوتا، بھائی ابراہیم نے رکھ دیا نا قانون کہ اگر دشمن خدا ہے تو ہم پھر اس سے متبری ہیں، بری ہیں، دور ہیں۔ تو اگر پھر بھی نبی چپکا رہ جائے تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے یہ کہ یہ دشمن خدا ہے، یا تو یہ معنی ہے کہ نبی جو ہے پیروی نہیں کر رہا اللہ کی، کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، اور یا یہ معنی ہے کہ یہ جو ہے وہ دشمن خدا نہیں ہے۔ ارے دشمن خدا چھوڑیے، اتنا محبوب خدا ہے کہ نبی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہی تو ہے ہوا نا، بھئی اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ وہاں ابراہیم نے بنیاد ڈالی ہے کہ اس پیروی کی بنیاد یہ ہے کہ اگر تو اللہ کا دشمن ہوگا تو پھر ہم تجھ سے برات کریں گے، نزدیک نہیں آئیں گے۔ چچائی تو تھا نا آزر، اس سے دشمنی کا اعلان اور برات کا اعلان کیا دشمن خدا ہونے پر، یعنی کافر ہونے پر۔ کافر تھا تو اب ابراہیم نے بنیاد رکھ دی کہ اگر چچا کے گلے لگا رہ جائے تو مانو کہ یہ محب خدا ہے، اور اگر چچا سے برات کر لے تو مانو دشمن خدا ہے۔ اب نبی نے دونوں کیا، جن چچاؤں سے برات کیا وہ دشمن خدا تھے، جن چچا کی آگوش میں بیٹھے رہے وہ محب خدا تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس پر کبھی غور کریں آپ کہ میں نے دوسرے انداز سے اس تاریخی واقعے کو پیش کیا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی پرورش کے لیے حضرت عبد المطلب نے بھرپور طریقے سے جناب ابو طالب کی آغوش میں رکھا۔ تاریخی واقعہ ہے یہ، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کیسے پرورش ہوئی، پیدا ہوئے تو جب تک کہ دادا تھا پرورش کرتا رہا، ماں بھی 5 سال میں مر گئی، اور دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں رکھا، جبکہ 11 بیٹے اور تھے، بھئی ان میں سے کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا ہوتا۔ دیکھیے جو بڑے بڑے تھے، برابر کے تھے، وہ کہتا ہے بھائی ہم تم کو وصیت کر رہے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی پرورش کرنا، مگر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں رکھا۔ تو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پیدائش کے وقت سے لے کے آپ یہ بھی تاریخ میں پڑھ لیں، حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو گود میں لیا، آغوش میں لیا، پیار کیا، اپنے ساتھ لٹایا، جہاں لیٹتے تھے وہیں لٹاتے تھے، جب کہیں جاتے تھے تو ساتھ لے کے جاتے تھے، ہے نا، اور وہاں بھی جہاں رہتے تھے وہاں بھی الگ نہیں چھوڑتے تھے، تنہائی نہیں تھی کہ الگ چھوڑ دیں رسول اللہ کو اور آپ الگ ہو جائیں، ساتھ ساتھ تاریخ نے لکھا ہر جگہ۔ تو میں سوچتا رہا کہ آخر ساتھ ساتھ کیوں، ہر جگہ کیوں؟ وہاں مکہ ہی میں یہاں سے نکلے عرفات کی طرف گئے تو نبی کو ساتھ میں کتنے واقعات اور داستان لکھے ہوئے کہ نبی ابھی بچے ہیں، سن کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، اور ابو طالب ساتھ میں لے گئے، وہاں ساتھ ہیں، اور پھر وہاں پر پیاس لگتی ہے اور مومنین پیاسے ہوتے ہیں۔ وہ مومنین کون سے ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں ان کی نبوت پر، کچھ کافرین بھی ساتھ میں، تو وہ بھی ہیں۔ اب اس کے بعد جب پیاس لگی تو وہاں مومن و کافر تو اللہ نہیں دیکھتا، پانی تو سبھی کو دیتا ہے۔ اب جب پیاس لگی تو سب نے چلایا، تو پھر وہ مومن کامل کہ جس کو اعتماد تھا کہ اسی در سے ملے گا، اس نے کہا
محمد اپنے بھتیجے سے کہ سب پیاسے ہیں، تو رسول نے انگلی اپنی بڑھائی اور چشمہ پھوٹا اور پانی نکلا اور سب کافر و مومن پیے۔ تو یہ معجزہ کب کا؟ بچپنے کا ہے، جب بچہ تھے، عرفات کے میدان کا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنے کے بعد یہ کسی تاریخ میں نہ دیکھا میں نے کہ کسی کے لیے لکھا گیا ہو کہ یہ پانی پینے کے بعد سیراب ہو کر مومن بن گیا، کہیں مجھے نہ ملا اس واقعات میں لکھا ہوا۔ یہ ضرور ملا کہ ایک چچا جو ساتھ لیے تھا اس نے یہ کہا کہ ہم سب پیاسے ہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو یا تو معرفت تھی کہ پانی یہیں سے ملے گی، یا معرفت نہیں تھی۔ معرفت نہیں تھی تو کسی سے کہہ سکتا تھا، سارے ساتھی تھے، بھائی پانی نہیں ہے کہاں سے لائیں؟ لیکن اسی سے کہہ کے کہ ہم پیاسے ہیں، اور یہ کہا اور انہوں نے پانی کا اعجاز دکھایا، معجزہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب موقع ہے اظہار نبوت کا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ بات اصل یہ ایک مقدمہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بھی آپ سنتے جائیں کہ جب ضرورت پڑی، جیسے ہی مکے میں پانی سوکھا پڑ گیا، پانی نہیں ہے، یہ پہلا واقعہ بھی رکھے رہے ذہن میں آخر میں آ رہا ہوں، جو مقدمہ بھول گیا اسے لے آ رہا ہوں۔ تو آپ سنیں، جب جو بھی مصیبت آئی، مکے میں سوکھا پڑا، ابو طالب نے سارے مکے والے اکٹھا ہوئے، خوب پکارے، خوب چلائے، پانی نہیں برسا، اور حضرت ابو طالب آئے۔ متفقہ ہر مورخ نے لکھا، ابھی نبوت کی بات نہیں آئی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، مگر مکے میں حرم کے پاس حضرت ابو طالب رسول اکرم کو لے آئے، اور اس کے بعد دعا ان سے کروانے کے لیے ہاتھ اٹھوایا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بارش رحمت ہونے لگی، اور جو سوکھا پڑا تھا وہاں رحمت کی بارش ہو گئی صاحب، سوکھا ختم ہو گیا، سب سیراب ہو گئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اس بات کے کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں قبل از نبوت، مگر ہر جگہ یہ دیکھا ہم نے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب آپ یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی سوکھا پڑا ہے، ہر جگہ وہی کہہ رہے ہیں اور نبی کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن پورا جو ہے وہ نبی کے سینے پر کندہ تھا، پورا کی پورا قرآن نبی کے پاس تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بار بار آیت ٹپک رہی تھی، ٹپک نہیں رہی تھی، آیتیں موجود تھیں۔ اس کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، دہرانا نہیں چاہتے ہیں، مختصر ذہن میں رکھیے، ایک شاید کوئی نیا ہو اس کے دل میں شاید یہ آ جائے کہ بھئی کیسے کہہ رہے ہیں، تو سن لو۔ دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کریے قبل اس کے کہ ہم وحی نازل کریں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہے نہیں تو جلدی کس میں کرے گا، یعنی قرآن پورا کی پورا موجود ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب موجود ہے تو وحی آنے کے معنی کیا ہے؟ جب موجود ہی ہے تو آتا کیا ہے؟ آتا کچھ نہیں ہے، خالی پیغام آتا ہے کہ اب یہ والی آیت پڑھو، اب یہ والی آیت پڑھو، اب یہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ تو جس فعل کے انجام دینے کی ضرورت تھی اس کے لیے جبریل آ کے کہہ رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، جبریل کبھی بھی ابو طالب کے زمانے میں نہیں آیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، جب عمل کی ضرورت تھی تو ابو طالب کہہ رہے تھے ہم پیاسے ہیں، یہاں پر آپ دعا کیجئے، یہاں پر یہ کیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی سمجھئے آپ، ابھی تک جو ہے ایمان ڈھونڈ رہے ہو۔ مقام ابو طالب کتنا بلند ہے،
وہ احکام جو کہ ملک انجام دے، اولیاء انجام دیں، انبیاء انجام دیں، وہ مقام ابو طالب، اور اس نبی کو پال کے اتنا بلند کر دیا۔ وہ ختم ہو گیا، گھنٹہ پورا ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ کی یہ عظمت پیغمبر ہے کہ اللہ نے نبی کو بھرپور طریقے سے حکم دیا اور یہ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بے یقینی میں کرتے رہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ گزشتہ انہی کے گھر میں مجلس پڑھ چکا ہوں اور آپ کو یقین کے مراحل بیان کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو صاحب ریاض النظر ہے جن کی کتاب ہے عشرہ مبشرہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ان کا نام ہے محب تبری۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ 10 آدمیوں کے لیے نبی نے بشارت دی ہے کہ یہ جنت جائیں گے۔ ان 10 میں سے قاتلان معصومین بھی ہیں جو جنت جانے والے ہیں، مولا علی کے قاتل، امام حسن کا قاتل، یہ لوگ جنت جائیں گے۔ اس پر اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کتاب کیسی ہو، لکھنے والا کون ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، کس مذہب و مسلک کا ہوگا۔ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی جب آخری وقت، اس آیت کی تفسیر لکھ رہا ہے ایک طریقے سے، کہ نبی جب آخری وقت دنیا سے جانے لگے تو رسول اللہ غش میں چلے گئے۔ غش طاری تھا آپ کو، اب یہ وجہ نہیں لکھی کہ کیوں طاری تھا، یہ وجہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، بخاری کے باب الدوا میں لکھی ہوئی ہے۔ باب الدوا یعنی دوا پلانے کے آداب لکھیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ پرانے زمانے میں دوا جو ہے اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ ٹیبلٹ کھا جائیں آپ، یا یہ کہ آپ کو جو ہے سوکھی گولیاں بنا کے دے دی جائیں۔ اس زمانے میں دوا چونکہ عرقیات ہوتے تھے، عرق نکالے جاتے تھے، تو اسے پلایا جاتا اور ایک ہی دفعہ میں دوا پلائی جانا بہتر ہوتا تھا، لہذا چمچ بھی نہیں تھے اس وقت، بڑے بڑے چمچ بنے ہوتے، لکڑی کا چوغا بناتے تھے، جیسے بانس ہوتا ہے، بانس کے اندر چھید ہوتا ہے، اس کو قلم کی طرح تراش دیا، اس کے چھید میں ڈال دیا پانی اور پھر دہانہ کھول کے ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں چوغا پلانا۔ اسی طریقے سے دوا پلائی جاتی تھی۔ اب اتنا زیادہ صاف ستھرا کہ جو بالکل اتنا بڑا ہے سمجھ لے۔ تو نبی کے لیے دوا پلانے کا کہ باب میں لکھا ہے، کیوں غش میں چلے جاتے تھے کیوں نہ بولیے گا، اس میں لکھا یہ ہے کہ نبی کو ایک محترمہ نے زبردستی منہ کھول کے اور دوا ڈال دی۔ جیسے ہی نبی کے اندر دہان میں سب چلا گیا تو آپ نے آنکھ کھول اور کہا اللہ انہا کہ اللہ تلدنی، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ نہ پلانا؟ وہ اس کے بعد سے جو طبیعت گری تو گرتی چلی گئی اور پھر نبی غش میں ہو گئے، پھر آنکھ نہ کھلی نبی کی، جب کھلتی تو پھر نبی یہ کہتے ادعونی حبیبی، میرے دوست کو میرے پاس بلاؤ۔ تو آپ نے سن لیا نا دوا کس نے پلایا اور پھر دوا کے بعد کیا ہوا۔ اسی سے اس کے بعد دنیا سے روانگی ہو گئی۔ اسی سے ہم کہتے ہیں کہ نبی شہید اٹھے، نبی جو ہیں دنیا سے جانے لگے تو غش میں تھے۔ راز النظرہ نے لکھا کہ کھولا سر، اور کھولنے کے بعد کہا ادعونی حبیبی، تو انہوں نے جن دوا پلایا تو ان کہا میرے بابا کو بلا رہے ہیں، انہوں نے پھر اپنے بابا کو بلایا، نبی پھر غش میں چلے گئے، اور پھر جب آنکھ کھولا تو کہا ادعونی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ، تو دوسرے نے کہا میرے بابا کو بلا رہے ہیں، تو وہ لے آئیں، پھر نبی غش میں چلے گئے۔ جب تیسری دفعہ نبی غش سے اٹھے تو فرمایا ادعونی حبیبی، زور سے چلایا، تو ام سلمہ آگے بڑھی
اور انہوں نے کہا کہ یہ علی کو بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب علی آ گئے تو علی ابن ابی طالب کے زانو پر سر رکھا اور پھر آنکھ نہیں بند کی، مسلسل علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ تو لکھتا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ نبی کو حکم ہوا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک عبادت کرتا رہا کہ یقین سامنے آ جائے۔ توجہ کیا؟ اب یقین سامنے آ جائے۔ اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ خندق میں بیان کر چکے تھے کہ کل یقین کل کفر کے مقابلے میں نبی دیکھ رہا ہے، مسلسل چہرے کی زیارت کر رہا، اور پھر اس کے بعد کہا ادنو منی، اے علی ہمارے سے نزدیک ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک کائنات میں کوئی نہیں، کوئی بھی شخص نہیں ہے کائنات میں سلطنت کائنات رکھنے والا، صرف پیغمبر ختم اور جس کی وجہ سے کائنات پیدا کی گئی، سب کچھ ہے۔ علی نیچے لے آئے، کان میں وصیتیں ہو رہی ہیں، اور علی ابن ابی طالب کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ یہ بھی ریاض النظرہ میں ہے، جب آنسو ٹپکے تو نبی کے چہرے پہ رخسار پر پڑے تو آپ نے پوچھا یا علی رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا جو ہم نے وصیت کی؟ کہا نہیں، بفقدک یا علی، یا نبی بفقدک، اے پیغمبر آپ کے فقد ہو جانے کا، آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کا ہمیں غم ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اور پھر بات کیا اور پھر بات کیا، پھر آنکھ دھیرے دھیرے بند کرنے لگے۔ جب آنکھ بند کرنے لگے تو ایک آن میں آواز آئی، آنکھ کھل گئی، پوچھا کون پکار رہا ہے؟ حضرت زہرا نے فرمایا بابا جان یہ تیسری آواز ہے، کوئی شخص ہے دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس حالت نازکی میں میں کیسے اجازت دے دوں کہ آپ سے مل جائے؟ پوری کائنات کی سلطنت رکھنے والا وہ نبی پلٹ کے کہا زہرا یہ تیرے در کا شرف ہے، بی بی اجازت دے دے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگ رہا۔ آپ عظمت کا اندازہ لگائیں، اگر در سیدہ نہ ہوتا تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ نبی کس گھر میں دنیا سے اٹھا، یہ در سیدہ ہے۔ فرمایا بیٹا تیرے در کا شرف یہ ہے کہ اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو اجازت نہ لیتا، خواہ یہ سلطنت کائنات رکھنے والا نبی ہے، لیکن صرف سیدہ کے در کی عظمت یہ ہے کہ بیٹا اجازت دے دو۔ عزیزان گرامی میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں آپ، کس طرح کہوں کہ مقام کیا ہے۔ حضرت سلیمان کائنات میں اتنا عظیم حکومت پائی ہے کہ جناب سلیمان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، ہوا پر تخت آپ کا معلق رہتا تھا، اور اسی تخت پر سب کچھ ہونے کے باوجود ملک الموت کو حکم ہو گیا کہ دم نکال لے۔ تب سلیمان نے کہا کہ نیچے آ جانے دو، تھوڑا بیٹھ جانے دو، کہا جس حالت میں ہو اسی حالت میں۔ حضرت سلیمان کا دم اسی حالت میں ملک الموت نے نکال لیا۔ یہ وہ تھا مالک، اور یہ سلطنت کائنات کا مالک۔ یہاں پر بھی ملک الموت آیا، اجازت مانگی، اس کے بعد نبی کے پاس آیا تو اجازت نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ میں روح قبض کرنے والا ہوں۔ دیکھیں آپ، ملک الموت پر حکومت کسی کی نہیں ہے، اس پر حکومت صرف موت کو ہے، اور موت پر حکومت امر کو ہے، اور امر پر حکومت اولی الامر کو ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ملک الموت بھی پیچھے ہٹ گیا، یہاں پر ملک الموت آیا، خالص اجازت مانگی ہے،
اور اجازت مانگی تو باپ نے کہا بیٹا اجازت دے دو. اندر داخل ہو گیا ملک الموت تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم روح آپ کی قبض کرنے والے ہیں. لیکن عزیزان گرامی ایک ذات ایسی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تو ملک الموت نزدیک آیا, چہرے کو پھیر دیا, کہا یا اللہ ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کو حکم دینا پڑا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ جزاکم ربکم خیر الجزاء. بس عزیزان گرامی آپ سوچیں, غور کریں کہ کیا عظمت ہے نبی کی, مگر کیا عظمت ہے حسین کی. یہ حسین وہ ہے جو نبی کے سینے پر سوتا تھا. آج نبی دنیا سے اٹھ رہے ہیں. روایات مستقل بتاتی ہیں یہ پہلا واقعہ ہے اور پہلا حادثہ ہے جو حسنین کے سامنے ہو رہا ہے, جن کو تصور میں نہیں ہے کہ ہمارا نانا دنیا سے چلا جائے گا. کم سنی ہے, ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, 6-7 سال کی عمریں ہیں جس میں نانا جا رہا ہے دنیا سے. اور اس کے بعد جب ماں دنیا سے اٹھی تھی تو حسنین نے یہی کہا تھا, یا ماں, اے میری ماں, جب نانا سے ملاقات کرنا تو کہنا 2 یتیموں کو روتا چھوڑ آئی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اس طرح بلکتے تھے اپنے نانا کی وفات پر, شہادت پر, دنیا سے جانے پر, اپنے نانا کے. اور کیوں نہ بلکتے عزیزو, اس لیے کہ رسول کی وہ بیٹی جو اس کا اتنا احترام تھا کہ نبی کبھی بھی فاطمہ سامنے آ جائے تو بیٹھے نہیں رہتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. اس نبی کی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, کہ اس قدر ظلم کیا گیا کہ آواز آ گئی, سیدہ اپنے رونے کا وقت معین کر لو, ایک وقت معین کر لو, صرف ایک وقت رویا کرو, یا رات میں یا دن میں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آپ سوچیں, ایک وقت معین کرنے کو کہہ رہا اور بیٹی روتی ہے. وقت معین ہو گیا, دن میں جنت البقیع میں جا کے روتی تھی اور رات میں اپنے گھر پر روتی تھی. اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب جاتی تھی اپنے باپ کو رونے کے لیے تو حسنین چھوٹے تھے, ان کی انگلیاں پکڑ لیتی تھی. زینب و ام کلثوم بچیاں ساتھ ہوتی تھی, 4 یہ اور سیدہ 5 مل کے جا کے روتے تھے جنت البقیع میں. میں کہوں گا بی بی بچوں کو جنت البقیع کیوں لے جا رہی ہیں؟ یہ سیرت رکھ رہی ہیں تاکہ دنیا میں سیرت بن جائے کہ جب شہید اٹھتا ہے تو اس کے لیے جنت البقیع جاتے ہیں رونے کے لیے. اسی سیرت پر عباس کی ماں نے عمل کیا. بعد شہادت کربلا ام البنین جاتی تھی اور اپنے بچوں کو گریہ کرتی تھی اور حسین عالی مقام کو گریہ کرتی تھی. عزیزو 4 بچے تھے, کیوں لے جاتی تھی اب یہ خدا جانے, لیکن دکھتا یہ ہے کہ سیدہ اپنے اعتبار سے روئیں گی, بچے اپنے اعتبار سے روئیں گے, ایک مجلس سے گریہ برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور رات میں گریہ کرتی تھی, تب بھی شکایتیں آتی تھی, ابو الحسن فاطمہ سے کہو اتنا تیز نہ روئے, ہمارے شب میں آرام میں بے چینی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ظالمین کے ظلم سے اس قدر بی بی تنگ آ گئی تھی کہ اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کے کہا صبت علی مصائب, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا. اے بابا اگر دن پر پڑتا تو یہ دن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتا. بس عزیزان گرامی چند فقرے اور کہوں گا. اس قدر مصیبت پڑی کہ 18 برس کی بی بی یہ کہہ پڑی کہ اگر دن پر پڑتا تو رات ہو جاتی, شب تاریک ہو جاتی. کہوں گا بی بی اتنی مصیبت تھی یقیناً, لیکن اتنا بتا دو کسی نے تماچا تو نہیں مارا, کسی نے تازیانے تو نہیں لگائے. ارے ایک بچی تھی اپنے باپ کی میت سے لپٹی تو ظالم نے تماچے مارے, تازیانے لگائے, مشکیں دبائی, رسن باندھی.
جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، باپ اٹھا ہے، بیٹی رو رہی ہے، کتنے مدینے کے لوگ ہیں جو سب آئے ہیں در سیدہ پہ پرسہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، بیویاں آ رہی ہوں گی جو پرسہ دے رہی ہوں گی۔ دیکھیے نظام بدل ضرور گیا ہے، لیکن بہرحال پرسہ تو مل گیا نا بی بی، 2 ہی دن صحیح آپ کو آپ کے باپ کا پرسہ مل گیا، لیکن کچھ بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کا پرسہ چاہتی ہیں۔ عزیزوں، کس طرح پرسہ دیا جا رہا ہے؟ ارے جب کہیں بابا آپ کے چہرے کی طرف نظر کیا ہے میرے بابا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ظالم تازیہ نے مارے۔ اپنے باپ کے چہرے کی طرف نہ دیکھو جو نوکے نیزہ پہ سر ہوتے تھے۔ ہاں فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے جب جب بابا کی طرف دیکھا ظالم نے پشت پر تازیانے لگائے، کوئی فریاد نہیں کرنے دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، 3 دن تک نبی مدینے میں رہے اس طرح سے کہ علی نے غسل دیا۔ تیسرے دن میت دفن ہوئی، علی نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد کفن پہنایا۔ یہ کفن اور یہ حنوط، یہ ساری چیزیں جنت سے آئی اور وہاں اہتمام ہوا، غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا۔ بھئی ایک چیز یاد آتی ہے کہ میں پوچھوں یا رسول اللہ، جب غسل ہو رہا ہوگا تو جبریل کے الفاظ تو یاد آئے ہوں گے کہ آپ کا لال میدان کربلا میں بے غسل و کفن رہے گا۔ اللہ اکبر، غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، 3 دن ہی صحیح۔ اب یہ میں نہیں جانتا کیوں ایسا ہوا، لیکن 3 دن تک میت رسول دفن نہیں ہوئی۔ میں کہوں گا کہ ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ 3 دن تک نواسے کی میت کربلا میں بے غور و کفن رہے۔ مگر یا رسول اللہ، آپ کو غسل ہوا، کفن ہوا، مگر اتنا بتائیے کہ غسل و کفن کے بعد آپ کی میت جب اٹھی تو علی نے اٹھا لیا۔ تھوڑے سے لوگ صحیح، لیکن لوگ تو تھے جو کہ آپ کی میت کو دفنانے چلے گئے۔ اب بی بی سے پوچھوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ سیدہ، باپ پلنگ پر تھا، باپ آپ کا بستر پر تھا، وہ بستر مرگ پر تھا، آپ ساتھ رہیں، پانی مانگا تو دیا، پانی مانگا تو دیا، باپ نے کہا کروٹ تو کروٹ پھلایا، باپ نے کہا سیدھا تو سیدھا کیا، باپ نے کہا نزدیک تو نزدیک ہوئی، باپ نے کہا زانوں پہ سر تو سر زانوں پہ رکھا، باپ نے جو کہا آپ نے کیا۔ لیکن آپ کا باپ بستر مرگ پر تھا اور آپ نے ہر طرح کی خدمت کی، لیکن بی بی یہ بتائیے جب آپ کا بابا مرا تو بستر مرگ پر تھا، بستر تھا، لیکن یہ بتائیے تیروں پہ لاشا تو نہیں معقل تھا؟ بس کہوں گے یا رسول اللہ، آپ بستر مرگ پر تھے لیکن آپ کا لاشا تیروں پر تو نہیں تھا، لیکن ایک مظلوم جب گھوڑے سے گرا تو تیروں پر لاشا تھا۔ اے بی بی، باپ کو بستر پر مرتے دیکھا، ایک بہن ہے جو بھائی کو دیکھ رہی ہے، کس عمر صدر پر بیٹھا ہے اور خنجر چلا رہا ہے، کہے اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، ماتم حسین یا حسین۔ حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں،
دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا، دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول، جاتے ہو چھوڑ کر ہمیں اے نانا جاں کہاں، جاتے ہو چھوڑ کر ہمیں اے نانا جاں کہاں، کہتا ہے رو کے چھوٹا نواسا رسول کا، کہتا ہے رو کے چھوٹا نواسا رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول، سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار، سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار، زہرا کی موت ہو گئی مرنا رسول کا، زہرا کی موت ہو گئی مرنا رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو، حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو، سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا، ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیو، بے حال ہے رسول کی دختر حسینیو، دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا، دو فاطمہ یتیم